الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا۔ کیا یہ زیارت کرنا ہم پر فرض ہے؟ مفتی تقی عثمانی اپنی کتاب تقریر ترمذی کے صفحے 101 پر فرماتے ہیں کہ اہل طریقت کے نزدیک زیارت واجب ہے اور اہل حقیقت کے نزدیک فرض، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ سنیے پھر سے، اہل حقیقت کے نزدیک فرض بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی زیارت کرنا۔ طریقت و حقیقت یہ صوفیہ کی ٹرمنالوجی ہے، اس میں میں بحث نہیں کروں گا، مگر کیا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی زیارت کو آتے تھے؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو 11 ہجری میں گزر گئے، اس کے بعد حضرت عائشہ اسی کمرے میں تقریباً 60 سال مقیم رہے۔ ان کی ملاقات کے لیے جو آتے تھے بس ان کے بھانجے بھتیجے وہی لوگ آتے تھے، کوئی دوسرا وہاں پہ آتا نہیں تھا، نہ کوئی زیارت کو آتا تھا۔ حتیٰ کہ ہمارے جو نبی اکرم کے جو صحابی تھے، جب بیت المقدس گئے تو انہوں نے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت نہیں کی، جو کہ وہاں سے صرف 40 مائل پہ تھی۔ اور پھر جو صحابہ دمشق گئے، وہاں پہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قبریں ہیں، انہوں نے وہاں پہ نہیں کی۔ مگر یہ صاحب یعنی دیوبند کے جو بہت بڑے وہ ہیں شیخ الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ زیارت واجب ہے، نہیں اس سے بھی بڑھ کر فرض، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ شریعت کہاں سے لائے؟ کوئی انہی سے پوچھے یا کسی دیوبندی سے پوچھے۔ کے جو شیخ الحدیث ہیں زکریا کاندھلوی، آداب زیارت کے تحت لکھتے ہیں فضائل الحج میں پیج نمبر 156 اور 157 پر، خیر بہت ہے کہ 3-4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں اور پشت قبلے کی طرف کریں اور بائیں طرف کو ذرا سا مائل ہو کہ تاکہ چہرہ انور کے قریب، یعنی رسول اللہ کے چہرے کے قریب آپ کھڑے ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیوار سے 3-4 گز کے فاصلے پر کھڑا ہو، زیادہ قریب نہ ہو کہ ادب کے خلاف ہے، اور نگاہ نیچے رہے، اور ادھر ادھر دیکھنا اس وقت سخت بے ادبی ہے۔ اچھا اب سنیے کہ روز اقدس پر زائرین کے رٹے ہوئے الفاظ بغیر سمجھے طوطے کی طرح پڑھنے کے بجائے نہایت خشوع، خضوع، سکون اور وقار سے 70 مرتبہ 70 ٹائم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی ہر حاضر اگر آپ 2 دفعے بھی جا رہے ہیں تو ہر دفعہ 70 ٹائمز پڑھ لیا کر تو بہتر ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے جو سبز پگڑی والے جو بریلوی بھائی رہتے ہیں، وہ اذان سے پہلے 1 دفعہ یا 2 دفعہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو آپ ان کو فوراً پر وہ یعنی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اور یہاں پہ شیخ الحدیث صاحب 70 دفعہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کے لیے نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کسی صحابی نے ایسا کیا، نہ تابعی نے تو ان کے اوپر آپ کیا لگیں گے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ یعنی ایک کوئی یعنی جو گرین کیپ والے 1 دفعہ اگر الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھیں تو آپ ان کو بدعتی کہیں گے، مشرک کہیں گے، خرافاتی کہیں گے، مگر یہ آپ کے شیخ الحدیث جو 70 مرتبہ پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا جواز دیں گے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ خیر اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس قسم کے خرافات سے، اس قسم کے شیخ الحدیث، اس قسم کے مفتیوں سے ہمیں دور رکھے۔ ایسا مفتی جو کہتا ہے کہ جو ہے نا طریقت کے لیے یعنی فرض یا فرض سے بڑھ کر ہے، فرض شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں گے، نہ کہ تمہارے کہنے سے کہ خبر پہ آج جا کے جو ہے نا جانو فرض یعنی فرض سے بڑھ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شریعت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے یا تمہاری مانیں گے؟ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور سیرت سے ہمیں سیرت بھی پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، آمین انشاءاللہ۔